رجب کا مہینہ جس کے تعلق سے جس کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو سوائے ایک فضیلت کے اس کی اور کوئی فضیلت احادیث میں نہیں آتی. یاد رکھیں رجب کی بہت مختصر سی فضیلت آتی ہے، اور اس کی فضیلت میں جو بات آتی ہے وہ یہی تھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا، اور اللہ فرماتا ہے ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فی کتاب اللہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ بات اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یہ تب سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے 12 ہے. آگے فرمایا والارض منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مطلب یہ ایسے مہینے ہیں جن کے اندر گناہ کرنا، معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، جنگ اور جدال کرنا یا حد سے تجاوز کرنا، اپنی نفس پہ ظلم کرنا حرام ہے. تو کہا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر آگے فرمایا حرم ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا اور مضبوط اور سچا راستہ، یہی دین اسلام حق ہے. فرمایا مضبوط دین ہے. آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. تو بہرحال یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ وہ 12 ہے. یاد رکھیے. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وضاحت آپ سب یوں کرتے اور آپ نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں. مطلب 12 سے زیادہ مہینے کرنا اسلام میں ادر کی کفر ہوگا. اور اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 پے در پے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے فوراً. پھر آپ نے فرمایا 3 پے در پے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور پھر فرمایا اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. چوتھا مہینہ کون سا حرمت والا؟ رجب ہے جو جمادی الثانی اور دوسرا شعبان کے بیچ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے یہ مہینہ. ٹھیک. تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن میں جنگ، جدال، ڈیفنس کر سکتے ہیں الگ سے، لیکن آپ حملہ نہیں کریں گے. اس طرح گناہ، معصیت، کبائر سے بچنا، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ مہینے یاد رکھیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. ویسے اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے جیسے ہم مہینوں کی گنتی کرتے ہیں تو ذی القعدہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، مطلب یہ 11واں مہینہ ہے. اسی طرح ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے. محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اور اسی طرح جو ہے رجب جو ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے. اگر وہ 1 2 3 کی گنتی اگر لے تو یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یا پھر اگر 3 پے در پے لے تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے. تو اب رجب کے بارے میں یہ چیز تو واضح ہوگی کہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کے علاوہ اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں آتی ہے. جیسے کہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مخصوص نمازوں کا اہتمام کر دیتے ہیں جیسے صلاۃ الرغائب ہے یا اس کے علاوہ اور کچھ نمازیں. کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں جیسے کہ پہلے جمعرات کا روزہ یا پہلے جمعے کا روزہ رجب کے. اسی طرح جو ہے رجب کے 27 کی رات کو جاگتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاگنے کے بعد دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی مخصوص روزے ان ایام میں رکھتے ہیں اور اس کی مختلف فضیلت ہے. ایک روزے رکھنے کی یہ فضیلت، 2 کی یہ، 3 کی یہ، 7 کی یہ، 8 کی یہ، 10 کی یہ، 15 کی یہ، مہینے بھر کی ہے.
فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے میں گزاری جاتی ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے مختلف فضائل بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت سمجھتے ہیں اور بہت کثرت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے، عمرہ کر کے آئیں گے تو عمرے کو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں، کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو کنڈے منائے جاتے 22 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا۔ اسی طرح اس سے مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے، اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہے، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہیں، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم واقعی میں اس مہینے میں اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں بدعات کر کے اس مہینے میں، یہ سب بدعات ہے، یہ خرافات ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں 36 رکھی، دیکھیے آخر میں کیا فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور ظلم سے مراد سب سے پہلے تو قتل و غارت گیری نہ کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا ممنوع ہے۔ ویسے تو ظلم سارے سال ہی منع ہے، یاد رکھیے، ان مہینوں میں خاص طور سے اس کی حرمت بڑھ جائیں گی، ان مہینوں میں خاص طور سے ان سے رکنا ہے۔ نیکی تو ویسے ہمیشہ کرنا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے نیکی میں اضافہ کرنا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے ان مہینوں میں خاص طور سے قتل و جدال نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ڈیفنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی لڑنے آ جائے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کیا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے جواب دیا فیہ کبیر، تو اللہ نے فرمایا قتال فیہ کبیر، ان میں قتل و غارت گیری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری سے قرآن نے ڈائریکٹلی منع کیا، سوال پوچھا گیا جواب آیا۔ اسی طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں، دور جہالت کے اندر بھی جو ہے لوگ قتل و غارت گیری رجب کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے کی حرمت عربوں کو پتہ تھی، دور جہالت میں بھی حرمت مانتے تھے، اور یہ جو حرمت والے مہینے دور جہالت میں بھی عرب ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اور جو ہے رجب جو لفظ آتا ہے یاد رکھیے وہ ترجیب سے آتا ہے عربی، جس کا معنی ہوتا ہے عظمت والا۔ رجب جو نام ہے یہ ترجیب سے آتا ہے، مطلب حرمت والا، عظمت والا۔ تو گویا دور جہالت میں بھی عرب اس مہینے کو بڑا عظمت والا مہینہ مانتے تھے، گناہوں سے رکتے تھے، معصیتوں سے رکتے تھے، غلط کام سے رکتے تھے، اور جو ہے وہ برائی سے اپنے نفسوں کو بچایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کبھی کبھی گڑبڑ کرتے تھے مہینوں کے اندر، آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ 3 مہینوں میں کرتے تھے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، لیکن رجب کو اپنی جگہ رکھتے تھے اور بڑی اس کی حرمت رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق سے، رجب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں میں ایک طریقہ تھا اس طریقے کو آپ نے منع کیا، اور آپ سے ان کی حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کے لیے آپ نے فرمایا لا فرح ولا عتیرہ، کہ جو ہے اسلام میں نہ فرح ہے نہ اسلام میں عتیرہ ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ فرح کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کے، گائے کے یا بکری کے پہلا جو بچہ بکری دیتی تھی، عرب اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو کہتے فرح۔ تو آپ نے کہا اسلام میں فرح بھی نہیں، اور پھر فرمایا ولا عتیرہ، اور اسلام میں عتیرہ بھی نہیں۔ عتیرہ کہتے تھے عرب خاص طور سے رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر قربانیاں، خاص طور سے، ایک تو عام طور سے ہر جانور کا، اونٹ کا، گائے کا اور بکری کا پہلا بچہ ذبح کرتے بتوں کے نام پہ، لیکن رجب میں خاص طور سے وہ کرتے تو آپ نے کہا ولا عتیرہ، یہ رجب کے مہینے میں خاص ذبح کرنا غلط ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلط رسم، جو کہ رجب ایک محترم مہینہ تھا عربوں کے نزدیک بھی،
اس میں جو غلط رسم پائی جا رہی تھی آپ نے اس رسم سے روکا اور کہا اس کے اندر تیرا کسی قسم کی قربانی ثابت نہیں ہے.